Bioinformatics is a computational science, so every bioinformatician must know the computer science. He must know the inside of the computers and algorithm that are being used in the computer science to solve various problems. So it is better to get the inside knowledge of the algorithms to keep the interest in the subject. So it is very interesting that if we know few of the algorithms, they can be used to solve much of the bioinformatics problems. So I have a guess regarding the students who are taking this MS bioinformatics degree program. I guess that most of the students have a biological background. So it is better to get the concept and the idea of the algorithms rather than going to the protocols. And second is that we have to utilize their institutional algorithm institution to get more of them. So it is, I think, recommended that bio student must take interest to learn the algorithms. And the second thing is that this is the combination of biology and computer science. So the biology students who are taking this bioinformatics course must learn some computational languages. And the problem is that in this bioinformatics course is that whenever we used to teach the computer science terminology, the bio students did not take interest, because we have to add some biological problems while explaining the computational terminologies. And same is the case with the computer science students. When we teach them the biological terminology, they do not take interest, and because we do not interact the biology terminology with the computer science. So we can see that two influential scientists are credited with crossing the barrier between physics and biology. And these two scientists are Max Delbrück and Erwin Schrödinger. Trained as physicists, their entrance in the field of biology was remarkably different. Delbrück, trained as an atomic physicist by Niels Bohr, quickly became an expert in genetics. In 1945, he was already teaching genetics to other biologists. So we can see that he is a physicist and he has trained himself as a geneticist, and he was teaching to biologists. It's a very interesting phenomenon. So on the other hand, Schrödinger never turned into a certified geneticist and remained somewhat of a biological dilettante. However, his book is a very famous book, What is Life?, published in 1944, was influential to an entire generation of physicists and biologists. Both James Watson, a biology student, and Francis Crick, a physicist who worked on magnetic mines, switched career to DNA sciences after reading Schrödinger's famous book, What is Life? Another Nobel laureate, Sidney Breeden, even admitted of stealing a copy from the public library in Johannesburg, South Africa. Like Delbrück and Schrödinger, there is a great variety in biological background of today's computer scientists turned bioinformaticians. Some of them have become expert in biology. So there is a opinion. Generally ये opinion जो है ये इसलिए बनी कि बहुत सारे जो फील्ड्स मर्ज हो रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, उनमें प्रॉब्लम यही है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जनरली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, और इसके अलावा स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स के भी उसमें बहुत सारे ब्रांचेस शामिल हो गई हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि अच्छा बायोइन्फॉर्मेटिशियन बनने के लिए क्या हमें दोनों बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस पे हमें कमांड होनी चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा कि अगर जिसने बायो में स्पेशलाइज की है उसको ये कहा जाए कि वो कंप्यूटर में भी स्पेशलाइज करे, ये पॉसिबल नहीं होगा. हाँ, लेकिन उसको इतने कंप्यूटर साइंस ज़रूर आनी चाहिए कि वो उसको प्रॉब्लम्स को, बायोलॉजी को कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सके.
اور دوسرا یہ ہے کہ سائنس کے اندر جتنے بھی لوگ آئے تھے، جیسے ہم نے واٹسن اور کرک کی ایگزامپل دیکھی، اور بہت ساری ایگزامپلس ہم نے دیکھی ہیں کہ فزسسٹ بہت سارے بڑے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے بایو کے اوپر بکس لکھی، تو کیا انہوں نے سارے بایو کو سمجھ لیا تھا؟ بالکل نہیں، انہوں نے صرف اتنا پارٹ کو سمجھا تھا کہ جس سے وہ ان پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ We can see further that James Watson knew almost no organic or physical chemistry before he started working on double helix. Similarly, Francis Crick, being a physicist, knew very little biology. So we can see here they both are not familiar about biology and chemistry. Neither saw any need to know about the chemical structure of the 4 nucleotide bases when they discovered the structure of DNA. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ واٹسن اور کرک دونوں کے پاس کیمسٹری اور بایو کی ان ڈیپتھ نالج نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے ڈی این اے کا اسٹرکچر فائنڈ کیا۔ جب وہ اسٹرکچر فائنڈ کر رہے تھے تو اس دوران ایک بہت گریٹ سائنٹسٹ ایروین چارگاف نے ان دونوں سے بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا کہ کیمسٹری اور بایو کی انفارمیشن کے ہونے کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا آپ ڈی این اے کا اسٹرکچر فائنڈ کر لیں گے؟ ان دونوں نے بہت ہی مناسب جواب یہ دیا کہ کیونکہ ہمیں اس وقت اسٹرکچرز کی یا اس کے نیوکلیوٹائڈز کے اسٹرکچر کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم کسی ٹیکسٹ بک میں کھول کے اس کو دیکھ لیں گے۔ تو اس لیے اس بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو بھی بایو کے اسٹوڈنٹس کمپیوٹر سائنس میں تھرو بایو انفارمیٹکس یا کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس بایو کو سمجھنے کے لیے تھرو بایو انفارمیٹکس آتے ہیں، ان کو وائس ورسا ان ڈیپتھ نالج کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنا کام بہت بیسک نالج لے کر بھی کر سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ جو اب بایو انفارمیٹکس میں آ رہے ہیں، چاہے وہ بایولوجیکل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں یا کمپیوٹر سائنس کی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، اب ان کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا وہ اسٹوڈنٹس جن کی بیک گراؤنڈ بایولوجی ہے، کیا ان کو بایو کے سارے فیلڈز کا انفارمیشن ہے؟ اس کا آنسر ہے بالکل نہیں۔ ایون کہ جو اسپیشلائز بھی کر لیتے ہیں بایو کے فیلڈ میں، وہ صرف ایک خاص ایریا کے اندر اسپیشلائز کرتے ہیں، اور باقی بایو کے فیلڈز کا ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جب کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس بایو کی فیلڈ میں آئیں گے تھرو بایو انفارمیٹکس، تو ان کو بھی بایو کی بہت زیادہ ان ڈیپتھ نالج کی ضرورت نہیں ہے، ہاں لیکن اتنی نالج کی ضرورت ہے کہ وہ بایولوجیکل پرابلم کو سمجھ کے اس کا کمپیوٹر سائنس کی لینگویج میں اس کو حل کر سکیں۔ اور بایولوجسٹ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو اگر سکسیسفل ریسرچر بننا ہے اور بایو انفارمیٹکس کو ان ڈیپتھ سیکھنا ہے، تو ان کو بایو انفارمیٹکس کی فیلڈ میں رہتے ہوئے کمپیوٹر سائنس کی لینگویجز اور کمپیوٹر سائنس کی ایڈوانس ٹیکنیکس کو سیکھنا پڑے گا، اور یہ ان کی ریسرچ اور آگے ان کے انڈیورس کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا۔